بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ سمجھنے والوں اور باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کو خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 16 میں ہم نے مطالعہ کیا کہ مراقبے کے مدارج ہیں اور سب سے پہلا درجہ غنود کا ہے۔ غنود کے درجے میں کس قسم کی کیفیات رہتی ہیں اور اس دوران کس قسم کے خواب وارد ہوتے ہیں، ہم اب تک انہی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نشاندہی۔ ایک بہن لکھتی ہیں، مجھے ماورائی علوم سیکھنے سے بہت شغف ہے۔ کافی عرصے سے رات کو مراقبہ کر کے سوتی ہوں۔ میں نے چند خواب دیکھے ہیں جن کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ خواب 1۔ میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں کھڑی ہوں اور ہمارے کمرے کے نیچے تہہ خانے میں حضور محمد الرسول اللہ علیہ السلام بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آواز کتنی خوبصورت ہے۔ نمبر 2۔ دیکھا کہ میں اپنے اسکول میں کھڑی ہوں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میرے قریب حضور محمد الرسول اللہ علیہ السلام سفید کپڑے پہنے ہوئے کھڑے ہیں، ان کے دائیں بائیں بھی کوئی کھڑا ہے۔ قریب ہی ایک بہت بڑی شمع جل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ میں رو رو کر کہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا بازو پکڑتی ہوں اور آپ علیہ السلام کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ ساتھ میں وہ دونوں حضرات بھی ہوتے ہیں جو آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ نمبر 3۔ شعبان کے مہینے میں دیکھا کہ میں نہا کر اپنے گھر کے کوٹھے پر ٹہل رہی ہوں۔ اچانک آسمان پر ایک بادل جو بالکل سفید ہے، اس میں سے روشنی نکلتی ہے اور شمال کی طرف جو دیوار ہے اس پر پڑتی ہے۔ اس روشنی سے دیوار پر بہت بڑے الفاظ میں کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے۔ میں بار بار اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں، پھر اپنی امی اور بہن کو آواز دیتی ہوں، لیکن جب امی اور بہن آتی ہیں تو روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور پورا چاند نکلا ہوا ہے۔ ہم سب گھر والے اوپر چھت پر ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ مجھے بھی چاند بہت اچھا لگا۔ میں جیسے ہی چاند کی طرف ہاتھ کرتی ہوں، چاند میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تعبیر۔ آپ کے اندر بچپن سے روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت بیدار ہے۔ قدرت آپ کی روحانی صلاحیتوں سے کام لے کر سیدنا حضور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے مشن میں آپ سے کام لینا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کو پھیلانے میں بہت بڑا کام انجام دیں گی۔ مناسب ہے کہ کسی روحانی انسان کو اپنا استاد منتخب کر لیں جو روحانی دنیا کے راستوں کے نشیب و فراز سے گزر چکا ہو۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائیں، آپ کے ذریعے ایک عالم میں رسول اللہ علیہ السلام کا مشن پھیل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خواب کی تعبیر یہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ ایک اور بہن لکھتی ہیں، مراقبہ کرنے کے بعد سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر، ایک مرد اور ایک عورت، ہم چاروں کہیں جا رہے ہیں۔ وہ عورت ہمیں لے کر ریگستان میں پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ ہم گول گول چکر میں دوڑ رہے تھے اور جیسے جیسے دوڑ رہے تھے ریت کے اندر دھنستے جا رہے تھے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ صرف ہم دو نہیں بلکہ یہاں ہزاروں مرد عورتیں موجود ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور گردن تک ریت کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ اتنا سرور مل رہا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اندھیرا بہت ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر ہیں،
لیکن کون کون ہے اس کا پتہ نہیں، صرف خالہ کی موجودگی کا احساس ہے۔ اتنے میں ایک سفید کبوتر آیا اور ہر طرف سفید روشنی پھیل گئی۔ اندھیرے میں صرف وہ کبوتر چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں خالہ کی آواز آئی، وہ کبوتر جو تمہارے ساتھ تھا، تم کو پتہ ہے کون تھا؟ میں نے پوچھا، کون تھا؟ تو کہنے لگی، وہ حضرت مولانا محمد زکریا علیہ رحمت تھے۔ بس اسی لمحے آنکھ کھل گئی۔ 6 ماہ میں دوسری بار ان کو خواب میں دیکھا ہے، پہلے ان کا مزار دیکھا تھا۔ تعبیر: حضور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتب ارشاد تھے۔ آپ نے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خواب میں دیکھا ہے۔ ان سے آپ کو یقیناً روحانی فیض ملے گا۔ آپ ان کے لیے قرآن خوانی اور کھانا پکا کر ایصال ثواب کریں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، میں نے رات سونے سے قبل اور صبح فجر کے وقت دونوں اوقات میں مراقبہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں جو بلندی کی طرف جا رہی ہیں، اور بلندی پر کسی بزرگ کا مزار ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر دیکھا اسی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں۔ اب میں تمام سیڑھیاں چڑھ گیا ہوں۔ جب سیڑھیاں عبور کر لیں تو سامنے کسی بزرگ کا مزار تھا۔ بڑا روح پرور منظر تھا۔ میں دربار میں جانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی۔ نمبر 2، اس خواب سے پہلے، بہت پہلے دیکھا تھا کہ کچھ بزرگ ہستیاں ایک جیپ میں آسمان کی جانب سے نیچے اتر رہی ہیں۔ ان کے چہرے نورانی تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر نکل گئے، پھر واپس آئے اور آسمان کی جانب جیپ ہی میں واپس چلے گئے۔ 3، 2-3 سال پہلے میں کراچی میں تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آ گیا اور آتے ہی سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ پھنکارتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اس پر ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھ دیا۔ ٹوکرا جو کہ شہتوت کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، الٹتے ہی اندر سے بہت زیادہ روشنیوں کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ تعبیر: آپ کو ماورائی علوم روحانیت سے دلچسپی ہے۔ آپ کی روح نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ کوشش کریں تو بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ جس زمانے میں آپ نے سانپ اور ٹوکرے والا خواب دیکھا ہے، اس زمانے میں آپ کے ٹونسلز خراب تھے۔ اب بھی اگر گلا خراب ہو یا نزلے کی شکایت ہو تو لاپرواہی نہ کریں، پرہیز کے ساتھ پورا علاج کرائیں۔ ٹونسل جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور کھانے کے ساتھ یہ پیپ معدے میں جاتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں معدہ خراب ہو جاتا ہے اور خون صالح نہیں بنتا اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ مستقل ٹونسلز خراب رہنے سے پولیو بھی ہو جاتا ہے۔ رنگ و روشنی سے علاج کے طریقے پر زرد شعاؤں کا تیل ٹونسلز کا نہایت مفید علاج ہے۔ ایک اور بہن لکھتی ہیں، ہر روز سونے سے پہلے میں تصور شیخ کا مراقبہ کر کے سوتی ہوں۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ جناب مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں اتنی خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ سارے شہر کو بتا دوں کہ مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں۔ چھت پر ایک گملے میں گلاب کا پودا لگا ہوا ہے جس کی شاخیں سارے صحن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر میں اپنی سب سہیلیوں کو بتاتی ہوں کہ مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں۔ وہ سب ان سے ملنے آتی ہیں۔ میری امی ان سے کہتی ہیں کہ میں ان کو کراچی بھیجوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرور آئیں، ہمارے بندے اسٹیشن سے انہیں لے آئیں گے۔ ان بندوں کی نشانی وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زیتون کا تیل اٹھایا ہوگا۔ پھر میں مرشد کریم اور میری چھوٹی بہن ہم تینوں اپنی ایک رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں۔ میں اس کے گھر جا کر زور سے کہتی ہوں، دیکھو کون آیا ہے۔ پھر وہ سب ہم تینوں سے ملتے ہیں۔ پورا خواب دیکھنے کے بعد جب امی نے مجھے اٹھایا تو نماز کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ تعبیر: خواب من و عن اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے۔ دراصل آپ کی عقیدت نے
ख्वाब में आपकी बातनी नज़र खोल दी है। अल्लाह आपको दिन दूनी रात चुगनी रूहानी तरक्की अता फरमाए, आमीन। एक और भाई लिखते हैं, मैं मुराकबा करने के बाद सो गया और ख्वाब में देखा कि एक बड़े और ऊंचे दरख्त पर 2 शेर बैठे हुए हैं। मैंने मामू जान से कहा, बंदूक ले आइए, दरख्त पर 2 शेर बैठे हैं। मामू बंदूक तलाश कर ही रहे थे कि दरख्त पर से शेर उतरकर बाग में चले गए। 2 खालाजाद बहनें बाग में जाने लगी तो मैंने उनको मना किया, मगर वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके बाग में चली गईं। एक बहन के ऊपर शेर ने जस्त लगाई और उसका पैर अपने मुंह में ले लिया। लोग जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि लड़की को शेर से छुड़ा ले। मैं तेजी के साथ बढ़ा और लड़की को शेर के मुंह से छुड़ा लिया। लड़की मुझे एहसानमंद नजरों से देखती है और मैं उसे गोद में उठाकर खाला के घर छोड़ आता हूँ। ताबीर, इंसान नेचर के अज्जा का मुरक्कब है। इन अज्जा में तरतीब है। अल्लाह उनकी तादाद का तयन कर देता है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। तख्लीक में तवाज़ुन रखा गया है और इक़दार के लिए राहें मुतय्यन कर दी गई हैं। इस ज़िमन में जिनसी रुझानात भी कुदरत का अतिया हैं। इनके ताअम्मुल की राह मुअय्यन है। क़ब्ल अज़ वक्त इस पर गौर करना, इस पर तवज्जो देना महज फ़ेल अबस है, बल्कि तज़ीए वक्त और मुज़र हयात है। जो चीज़ जिस वक्त जिस तरह हालात की मुनासबत से पेश आए वो काबिल कबूल होनी चाहिए। इंसान ख्वाहिश करने का हक़ ज़रूर रखता है, लेकिन दूसरों पर अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करने का हक़ नहीं रखता। यही कुरान का मसलक है। इसी बिना पर इक़दार का तयन किया गया है। इस मसलक के सामने हमें बहर सूरत सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। ख्वाब के तमाम अज्जा का इन्ही बातों की तरफ इशारा है। एक और भाई लिखते हैं, मुराकबे के बाद सोने के लिए लेट गया। ख्वाब में देखा कि आसमान पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। इन दोनों नामों के इर्द गिर्द चारों तरफ फूलों की शक्ल इस तरह बनती है जैसे चलते हुए बादल मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ एक साहब खड़े हैं। मैंने उनसे कहा, अगर हुकूमत या अवाम की तरफ से इस बात की तस्दीक चाही गई तो मैं शहादत दूंगा कि हाँ, मैंने आसमान पर इन दोनों नामों को देखा है। नोट, मैं खुद को अक्सर ख्वाब में नमाज पढ़ते और वज़ू करते देखता हूँ। ताबीर व तज्जिया। अल्लाह और हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए मुक़द्दसा की तहरीरें बुलंदी पर देखना सच्चे और पुरखुलूस अकायद की शबीहें हैं। दूसरी तरफ इससे शगुफ्ता खातिरी का अंदाज़ा भी होता है जो ज़िंदगी के मामलात में कामयाबी की तरफ इशारा करते हैं और मुस्तकबिल के लिए नेक शुगून हैं। एक भाई लिखते हैं, मैं 11वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मुझे मुराकबा करते हुए तकरीबन 3 माह होने को हैं। एक रात अजीब व गरीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर मालूम करना चाहता हूँ। ख्वाब कुछ इस तरह से है, अपने उस्ताद मोहतरम से तालीम हासिल करके आ रहा हूँ। शाम का वक्त है। रास्ते में मेरी नज़र शमाल मशरिक की तरफ आसमान पर पड़ती है। क्या देखता हूँ कि बहुत से रंग बरंग चांद नमूदार हुए हैं। इन सब पर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखा हुआ है। उन्हें देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। उस्ताद मोहतरम को ये बात बताने के लिए वापस मुड़ता हूँ। जो ही पीछे मुड़ता हूँ, मेरी नज़र जुनूब मशरिक में आसमान पर मौजूद खूबसूरत नीले रंग के चांदों पर पड़ती है जिनमें लिखा हुआ है, मन बशा फलैसा मिन्ना। मैं ये देखते ही उस्ताद साहब के घर की तरफ दौड़ता हूँ। उनकी खिदमत में हाजिर होकर मैं सब कुछ बताता हूँ। वो भी ये नज़ारा देखने मेरे साथ आए, लेकिन वो ये नज़ारा नहीं देख सके। फिर मेरी आँख खुल गई। दिल ने चाहा कि फिर सो जाऊं और दोबारा इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, लेकिन नींद नहीं आई। मैंने ये ख्वाब अपने उस्ताद मोहतरम को बताया। उन्होंने कहा कि रोशन मुस्तकबिल की निशानी है।
برائے مہربانی خواب کی تعبیر لکھیے۔ تعبیر: قانون یہ ہے کہ خواب دیکھ کر جو تعبیر پہلے بیان کر دی جائے اس کے بعد دوسری تعبیر نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تعبیر سننے کے بعد لاشعور پر ایک نقش مرتسم ہو جاتا ہے۔ اب اس خواب کی وہی تعبیر ہے جو کہ استاد محترم نے دی ہے۔ سیدنا حضور محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خواب کسی ایسے بندے سے بیان کیا جائے جو خواب کے علم کی جزیات سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہو۔ خواب علم لدنی کا ایک باب ہے۔ علم لدنی ایسا علم نہیں ہے جو اکتساب کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ یہ علم سیدنا حضور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت و برکت سے گفٹ ہوتا ہے۔ مستقبل سے متعلق خواب۔ ایک بہن لکھتی ہیں، مراقبے کے بعد سو گئی، خواب میں دیکھا کہ میں اپنی نانی کے گھر میں ہوں اور آسمان کو دیکھ رہی ہوں۔ وہاں آسمان پر ستارے خوب روشن ہیں۔ ایک ستارہ جو بہت روشن سرخ رنگ کا ہے، میں اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں کہ اچانک وہ ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ گرتا ہے۔ سب حیران ہوتے ہیں۔ پھر وہ ستارہ سرمئی رنگ کا پیالہ بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیالہ بہت مقدس اور پرانا ہے۔ تعبیر: خواب مستقبل سے متعلق ہے۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی اور ننیال کے رشتے سے کوئی روح جسمانی خد و خال میں جلوہ گر ہو کر خاندانی عظمت کا سبب بنے گی۔ خدا کرے کہ خواب کے مطابق عمل ہو جائے اور خاندانی اختلافات آڑے نہ آئیں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، پچھلے 1 ماہ سے رات سونے سے قبل مراقبہ کر رہا ہوں۔ اس دوران میں نے کئی خواب دیکھے۔ میرے ابا جی کے پاس سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آیا، نہایت خاموشی کے ساتھ الماری میں سے بہت سارے کاغذات نکالے اور جیب میں رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد نے بھی اس نووارد سے کوئی بات نہیں پوچھی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہر سانگڑ میں نواب شاہ روڈ پر بہت بڑی مارکیٹ بن کر تیار ہو گئی ہے۔ میں اس مارکیٹ کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں مارکیٹ کو اندر سے اوپر چڑھ کر دیکھوں، اور اسی خیال میں میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر اس سڑک پر گیا کہ مبادا راتوں رات عمارت بن گئی ہو، مگر وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ تعبیر و تجزیہ: پہلے خواب میں کاغذ کے ٹکڑے آمدنی کے تمثلات ہیں جو عنقریب خلاف امید حاصل ہونے والی ہے۔ یہ رقم کافی بڑی ہوگی۔ دوسرا خواب بھی اسی خواب کا اعادہ ہے، جس کا مطلب ان ذرائع کا فراہم ہونا ہے جو مالی منفعت کا باعث بنیں گے۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں، روز رات کو باقاعدگی سے مراقبہ کرتا ہوں۔ گزشتہ رات مراقبہ کر کے سو گیا تو دیکھا کہ ہم 4 دوست جہاز میں کہیں جا رہے ہیں۔ جہاز کا کپتان میں ہوں۔ یکایک سمندر خشک ہو گیا اور ایک جزیرہ نما ٹیلے پر رک گیا۔ ہم دوست حیران ہو رہے ہیں کہ اچانک خشکی کس طرح آ گئی اور اب جہاز کس طرح چلے گا۔ ایک نے کہا، بارش ہوگی، پانی جمع ہو جائے گا اور پھر جہاز چلے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، بادل آپس میں ٹکرائے اور آسمان میں بجلی چمکی اور پھر بارش ہونے لگی۔ پانی اتنا برسا کہ خشک سمندر جل تھل ہو گیا اور میں وہاں سے جہاز نکال لایا۔ تعبیر و تجزیہ: 4 دوست تمثل ہے کئی ارادوں کا جو ذہن میں مرکوز ہو گئے ہیں۔ یہ ارادے کسی ایک مقصد سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ سب کو ایک جہاز میں دیکھا گیا ہے۔ ان ارادوں پر عمل پیرا ہونے میں شدید رکاوٹ پیش آئی اور مایوسی کی حد تک حالات دگرگوں ہو گئے۔ پھر غیب سے مدد ہوئی اور حالات نسبتاً بہتر ہو گئے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ حالات دگرگوں ہونے کے بعد غیب سے مدد ہوتی ہے۔ بارش غیب کا استعارہ ہے۔
آخر میں ٹیلے پر سے جہاز کو چلا کر لے آنا منزل کی طرف راستے کھل جانے کا اشارہ ہے۔